अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। वजीर आजम इमरान खान ने अमरीका का 3 रोज़ा सरकारी दौरा किया। वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से खिताब में कहा कि हमें अमरीकी इमदाद नहीं चाहिए। अमरीका समेत किसी भी मुल्क से इमदाद मांगने से नफरत है, क्योंकि ऐसा करके आप भिखारी बन जाते हैं। पाकिस्तान में साबिका हुकूमतें अमरीका की गुलामी कर रही थीं। उन्होंने कहा कि वो वाशिंगटन से बराबरी की सतह पर दोस्ती के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान में सियासी और अस्करी क़यादत एक सफ़े पर है। किसी को भी पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे पेशा वाराना फ़ौज है जो हर तरह के चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदले शकील आफरीदी देने पर बात हो सकती है। अमरीका से वतन वापस पहुंचकर अफगान तालिबान से मुलाकात करके उन्हें अमन के लिए कायल करने की कोशिश करूंगा। वजीर आज़म इमरान खान का मजीद ये भी कहना था कि ट्रंप को यकीन दिलाता हूं कि अफगान अमन अमल के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। इस सारी सूरत हाल पे हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से, इमदाद नहीं, बराबरी की बुनियाद पर दोस्ताना ताल्लुकात चाहिए। वजीर आज़म, ट्रंप को यकीन दिलाता हूं कि अफगान अमन अमल के लिए जो कुछ मुमकिन हुआ करेंगे। वजीर आज़म, पाकिस्तान की जानिब से मदद करने पर अमरीका पाकिस्तान को बदले में क्या देगा? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, वजीर आज़म साहब का ये पॉइंट जो वो पहले भी कहते आए हैं कि अमेरिका की गुलामी नहीं होगी जब मैं आऊँगा, तो ये तो उन्होंने क्लियर किया है। लेकिन ये जो दौरे में जितनी बातें हुई हैं, आपके ख्याल में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को बदले में भी कुछ दिया जाएगा या ये मुतालबात पाकिस्तान के लिए होंगे अब आगे? देखिए, एक तो ये जो हम ये बात कहते हैं ना कि बराबरी की बुनियाद पे, तो ये आप अमेरिका से बात कर रहे हैं, हम बराबरी की बुनियाद पे। असल चीज़ ये है कि आप एक रिस्पेक्ट जो है वो डिमांड करते हैं, और रिस्पेक्ट आदमी उसी वक्त डिमांड करता है जब मैं किसी से कुछ इमदाद नहीं मांगूं, बल्कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, आप मेरे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अमेरिका और पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं वो पिछले 70-71 साल से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। हमारा तजुर्बा अमेरिका के बारे में जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। अमेरिका का अपना एक पर्सपेक्टिव है हमारे बारे में, और वो ख़ास तौर पे 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं अमेरिका के बारे में वो कई ज़्यादा हैं, और सबसे बड़ी यही है कि अफगान वॉर के बाद अमेरिका हमें डंप कर गया। यहाँ पाकिस्तान की सूरत हाल को हमें संभालना पड़ा। उसके बाद भी हमने ये देखा कि सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब होती रही। तो असल चीज़ ये है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की सेक्रीफाइसेस को समझे, पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन को समझे। हम सिर्फ इतना ही डिमांड करते हैं अमेरिका से कि कम से कम पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अमेरिका सही मानों में समझे। और ये जो डूम और पहली मर्तबा हमने नहीं सुना अमेरिका से, ये बजाते खुद एक अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की वो सेक्रीफाइसेस को रिकग्नाइज करने के मुतरादिफ है। आगे चल के प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आती रहेंगी प्रॉब्लम्स। ज़्यादा एक वाक़या भी जो है वो सूरत हाल ख़राब कर सकता है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, और हम अमेरिका से सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, मसाइल को पाकिस्तान के साथ। हसन निसार साहब, बयानात की हद तक तो हम देखते आए हैं, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया अमेरिका की तरफ से। इरशाद भट्टी साहब की तरफ ये लेके जाते हैं। इरशाद भट्टी साहब, बयानात की हद तक हम अमेरिका की तरफ से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आप समझते हैं कि सीरियस लेवल के ऊपर वजीर आजम ने जितनी वजाहत की है, इसके बाद ये एक्नॉलेज किया जाएगा कि पाकिस्तान की क्या कुर्बानियां हैं, जिनको डिटेल में बयान भी किया है मुख्तलिफ फोरम्स पर, मीडिया समेत अमरीकी अरकान कांग्रेस के सामने भी वजीर आजम ने? देखिए, आपका सवाल बड़ा मज़े का है। इमदाद, बराबरी, दोस्ताना तल्लुकात, वज़ीर आज़म का यकीन दिलाना, और सवाल का ड्राप सीन है कि अमेरिका पाकिस्तान को बदले में क्या देगा। यानी बड़ा अजीब सा ड्राप सीन है। यानी वो दो छोटे भाई खेल रहे हों, तो तू मुझे ये दे दे, मैं ये तुझे ये दे दूं, या कि तू मुझे दाने दे दे, मैं तुझे पैसे दे दूं। ऐन मुमकिन है अमेरिका हमारी कारकर्दगी पर खुश होकर और ये सवाल देखकर हमें ट्रंप ही दे दे, और फिर हम हर एक से कहते फिरें मेरी मुट्ठी में बंद ट्रंप ट्रंप ट्रंप। देखिए, बिलाशुबा वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी अच्छी बात की, एड नहीं ट्रेड होनी चाहिए। बिलाशुबा अब हमें किसी की जंग में नहीं पड़ना चाहिए। बिलाशुबा अमेरिका सुपर पावर है, और हम माजी के जंगलों में भटके हुए वो जो नहीं होते भूखे नंगे लोग, जो दादा सुल्तान था, परदादा सुल्तान था, हम अयूब खान साहब को ये इस्तकबाल मिला, फलाने को ये मिला, वो कर।
لیکن پھر بھی جتنا ہو سکے, اور پھر دوسری بات ہے عزت مانگی نہیں جاتی, عزت کروائی جاتی ہے. پھر دوسری بات ہے جتنا بھی ہو سکے برابری کے تعلقات کی کوشش کرنی چاہیے, رسپیکٹ کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں کیا چاہیے, کچھ چیزیں تو ڈائریکٹ امریکہ کر سکتا ہے. کیا ہمیں یہ FATF جو ہے, یہ جو چیز ہے, اس لٹکتی تلوار سے ہماری جان چھڑوائی جائے. خطے میں جو طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے, امریکہ بھارت, اسرائیل امریکہ بھارت, اور یہ جو ایک پورا بن رہا ہے, یہ جو توازن ہے یہ کوئی تھوڑا سا برقرار ہو سکے. ہر قسم کی جو پابندیاں ہم پہ لگی ہوئی ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, یہ ختم ہو جائیں اور دوست ملک کا وہ درجہ دے دے. تجارت, افرادی قوت سمیت کوئی معاشی معاہدے ہو جائیں تاکہ ہماری معیشت بہتر ہو جائے. انرجی سیکٹر میں بہتری آ جائے, امریکہ پہلے بھی بہت زیادہ اس میں انویسٹ کر رہا ہے. بھارت سے تعلقات اور کشمیر پر مدد ہماری اگر امریکہ کر دے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یورپ, برطانیہ, دیگر ممالک ہماری معاشی مدد ہو سکتی ہے اگر وہ ہو جائے تو. ہاں, اور سب سے اہم بات, ہم دہشت گرد نہیں ہیں خدا کے لیے یار, ہم پرامن لوگ ہیں. ہم نے 75,000 شہادتیں دی ہیں, خربوں کا نقصان کروایا, آپ کی جنگ لڑی ہے جس کو اپنی جنگ سمجھی ہے. ہمیں دہشت گرد نہ سمجھا جائے, اس دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہ سمجھا جائے, یہ امیج بہتر ہو جائے. تو اب یہ ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ٹرمپ نے پچھلے الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ وہ امریکی قوم سے کہ 1.5 ٹریلین کا خرچہ ہو گیا, 17 سال ضائع ہو گئے, بہت ساری جانیں ضائع ہو گئی افغانستان میں, بس بہت ہو گیا, اب میں افغانستان سے نکل کے دکھاؤں گا. ٹرمپ اب اس کی الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے, 2020 میں الیکشن ہے اس کے, تو اب وہ ہم پہ مہربان ہے کیونکہ وہ یہ ایک دکھانا چاہتا ہے اوباما کو, ہیلری کو, اپنے مخالفوں کو کہ جو آپ نہیں کر سکے, میں پورا امن افغانستان سے نکل چکا ہوں, فاتح کی حیثیت سے نکل چکا ہوں, اور یہ دیکھو میں واپس آ چکا ہوں. تو اس لیے وہ اس کو ہم سے مفاد ہے, اور ان سارے رشتے مفادات پہ ہوتے ہیں. ہمیں اپنے مفادات کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بڑی آئیڈیل سچویشن ہے. عمران خان اور ہماری فوجی اور ہماری سیاسی اور عسکری قوت نے بڑا ہوم ورک کیا ہے. اب اس پہ عمارت کھڑی کرنی چاہیے اچھے تعلقات کی. آئیڈیل سچویشن ہے آپ کے خیال میں, اس سے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. بے نظیر کی طرف جائیں گے. بے نظیر, FATF کی بات کر رہے تھے بھٹی صاحب, یقیناً ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مددگار ثابت ہوگا, یہ دورہ ہے وزیر اعظم کا اس حوالے سے بھی, اور کیا حاصل کیا ہے پاکستان نے اس دورہ امریکہ میں؟ اب سے میرے خیال سے ابھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمیں کیا ملے گا, کیونکہ ابھی فوکس کیا ہے؟ فوکس یہ ہے کہ تعلقات کو کسی نہ کسی طرح بہتر کریں. فوکس یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا ملے گا اور وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں. نہ ابھی ہم نے ڈیلیور کیا ہے, نہ وہ ابھی ہم سے بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے. تجارت میں جو بھی ہم نے ڈیمانڈز کی ہیں, تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر اس دورے میں وزیر اعظم کو کچھ نہیں ملا تو ان کا دورہ کامیاب نہیں تھا, بلکہ میری نظر میں یہ ان کا ایک بہت کامیاب دورہ تھا. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں عملی طور پر یہ پہلی دفعہ نظر آیا ہے کہ جہاں تک خارجہ پالیسی کی بات ہے, حکومت اور یہ جو عسکری ادارے ہیں ہمارے ایک پیج پہ ہیں. خارجہ پالیسی میں ابھی تک میں عمران خان صاحب کو فل مارکس دوں گی, اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں قطر کے امیر آئے پاکستان اور سعودی عربیہ ناراض نہیں ہوا, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ایران کے ساتھ آپ نے تعلقات خراب نہیں ہوئے, کافی بگڑ سکتے تھے پچھلے سال جو ہو رہا تھا. انڈیا کے ساتھ جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کا رد عمل کیا تھا اور انڈیا کا کیا تھا, تو اس پہ میں عمران خان صاحب کو فل مارکس دوں گی. لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں, یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ٹرمپ کو کہ یہ عمران خان صاحب کی خود خوش قسمتی ہے, لکی ہے وہ کہ ٹرمپ کو ایک فورن پالیسی ون چاہیے. ہر امریکہ کے صدر کو ایک فورن پالیسی ون چاہیے ہوتی ہے. اوباما کو اسامہ بن لادن کی ریڈ ایک فورن پالیسی ون تھی ان کے لیے. بش کے لیے عراق کی وار تھی, وہ کافی دیر تک اس کو وکٹری کہتے رہے. اسی طرح ٹرمپ کو یہ ایک فورن پالیسی ون چاہیے ہے, کیونکہ اگلے سال امریکہ میں الیکشنز ہے, تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کہیں کہ میں افغانستان سے میں نے اپنی فوج نکال دی اور میں وہ جنگ جیت گیا. تو یہ بھی عمران خان کے فائدے میں جاتا ہے, وزیر اعظم کے فائدے میں جاتا ہے. اور جو میچورٹی اور جو کانفیڈنس عمران خان صاحب نے ابھی امریکہ کے دورے میں دکھائی ہے, میں تو یہ چاہوں گی کہ وہ جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں اس میں بھی یہی دکھائیں. دیکھیں, اگر آپ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں تو آپ حزب خلاف کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں. صحیح.
یہی میچورٹی کا مظاہرہ وہ پاکستان میں بھی کریں. لیکن اوور آل آپ سمجھتی ہیں کہ بہت کامیاب دورہ رہا ہے عمران خان کا. حسن نثار صاحب, یہ ٹائمنگ کا بھی کچھ حد تک فائدہ ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے وزیر اعظم کے دوسری طرف, اور دوسری بات یہ کہ الیکشنز آنے والے ہیں امریکہ کے, تو کچھ چیزوں کے اندر جو ان کا موقف رہا وہ اس حوالے سے بھی رہا. یہ سمجھتے ہیں آپ کے ٹائمنگ کا بھی فائدہ ہوا اس دورے کی؟ ان معاملات میں نہیں, پوری زندگی میں سوائے ٹائمنگ کے اور ہوتا ہی کچھ نہیں. مجھے اگر کوئی پوچھے کہ زندگی کو ایک لفظ میں بیان کرو تو میں کہوں گا ٹائمنگ. پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک, سانس لینے سے لے کے قدم اٹھانے تک, تو ان معاملات میں تو ظاہر ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹائمنگ کے علاوہ. یہ نوبت ہی نہ آتی اگر ٹائمنگ یہ نہ ہوتی. بہرحال سوال آپ کا وہی ہے جو بھٹی صاحب رونا لمبا رو چکے, میرے سے چونکہ لمبی بات ہوتی نہیں ہے, کہ ماشاءاللہ من حیث القوم کیا گداگرانہ رویہ پایا ہے ہم نے. کیا دے گا؟ سوال کی تان توڑی ہے آپ نے, کیا دے گا؟ اچھا 70 سال کے بعد بھی اگر رویہ یہی ہے ماشاءاللہ, مبارکباد ہی پیش کر سکتا ہوں. تو مجھے نہیں پتا کیا دے گا, لیکن جب کچھ دے گا تو ہم سب گداگر مل کے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. اچھا, اب کیا دینا چاہیے اس کو یا کیا مانگنا چاہیے آپ کو؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان اگر ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں نارملائزیشن کے اندر اگر امریکہ سنجیدگی سے کوئی رول پلے کرنا چاہے, جو کہ وہ کر سکتا ہے, تو اس سے بڑا دان, اس سے بڑا تحفہ, اس سے بڑا انعام پاکستان کے لیے میرا نہیں خیال ممکن ہوگا. اور ایک بات اور عرض کر دوں آپ کو, اس کے بعد آپ کے بے شمار دیگر مسائل ختم ہو جائیں گے جن کا بظاہر ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق عام آدمی کو دکھائی نہیں دیتا. جی میں نے بات کرنی. ٹھیک ہو گیا. حفیظ اللہ نیائی صاحب, جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ حاصل کیا ہوگا, تو یہ ہم ماضی میں بھی کرتے آئے ہیں. جتنے کوئی رہنما یا وزیر اعظم جب بھی کسی وزٹ پہ جاتے تھے کہ اس وزٹ سے کیا حاصل ہوا پاکستان کو, نواز شریف صاحب کی باری بھی ہوتا تھا یہ. تو اس سے مراد یہ ہماری ہرگز نہیں ہے کہ پیسہ دے گا امریکہ یا نہیں دے گا, لیکن پاکستان کے امیج کی بہتری کے حوالے سے ایک سخت موقف بھی امریکہ کا اوور آل رہا ہے. ڈو مور کا مطالبہ اور الزامات کا سلسلہ جو پاکستان پر لگایا جاتا تھا, تو آپ سمجھتے ہیں اس سب میں کمی آئے گی اس دورے کی وجہ سے, جس کو بہت کامیاب قرار دیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے؟ اب صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے میرے نزدیک پاکستان کے بہت سارے حق مارے ہوئے ہیں, اور جو آپ کا پروگرام جو ہے اسی تفصیل میں جائے بغیر نہیں, پوری ایک میں بالکل ایک لمبی جو ہے لسٹ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. تو وہ ہمارے حقوق ہیں وہی ہمیں واپس مل جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایک جھوٹ کا پلند ہے کہ ہمارے جو ہے ارباب اقتدار انہوں نے کولیشن سپورٹس فنڈ کے بارے میں کو امریکہ کو سو نہیں کرایا ہوگا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جیسے بھٹی صاحب نے ذکر کیا, بے نظیر نے کیا, کہ FATF کے اوپر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ریلیف چاہیے. ہمارا امریکہ کو چاہیے تھا بتاتا, کئی ملکوں نے ہمیں اس کا وعدہ دلایا تھا FATF کے اندر, جب یہ ہمیں گرے لسٹ سے بلیک میں ڈالنے لگے تھے, جو ملتوی ہو گیا, ابھی آگے پھر ہمارے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے, اس سے نکالا جاتا یا نہیں. ہم نے کیا کیا؟ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں, برابری. کیا برابری؟ یہ تو لفظ آپ نے لفظ کی اتنی تصدیق کی ہے, اور برادری کے اندر بھی برابری آج کل نہیں ہوتی. امریکہ اور پاکستان کی برابری دیکھیں, پہلی تو بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی عمران جائے, مشرف جائے, نواز شریف جائے, ضیاء الحق جائے, آپ کے اس ملک کے ساتھ جو اوور آل جو ہماری کنڈیشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں اسی کے اندر ہی وہ دورہ لیا جائے گا. یہ سعودی عربیہ کی مثال لے لیں, اس کے اندر اب بھی جب پہلا دورہ کیا عمران خان نے, ہم اس وقت بھی آلموسٹ جس کو کہنا چاہیے کہ بینکرپسی کے اوپر تھے, دہانے پہ تھے, اور وہاں گئے تو منہ لٹکائے واپس آئے. کچھ جہاں یہ کہ وہاں پہ کوئی ہمیں اچھے دیگر پروٹوکول ملتا, اور وہ پتہ چلا یہاں پہ چی بچی اور کئی جن لوگوں سے جو وہ ڈیلیگیشن گھسا تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ بیڈ ماؤتھ بھی کر رہے تھے. پھر چند مہینے بعد کیا پلٹا کھایا وہ برابری اور برادری نے, کہ وہ
प्रिंस सलमान ने इमरान खान की गाड़ी भी चलाई और हमें नवाज दिया। इमरान खान तो तब भी आया था, दोबारा भी आया है। उन्होंने तब भी वर्ल्ड कप जीता हुआ था, शौक खाना भी बनाई हुई थी, स्मार्ट वो तब भी थे। 3 महीने में क्या पड़ा? जाहिर है कुछ ऐसी चीजें आई होंगी जिसके अंदर सारा पैराडाइम शिफ्ट हो गया होगा। एग्जैक्टली ये अमेरिका के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। हमने किया क्या है? हमने सीपैक स्क्रैच कर दिया है। मेक नो मिस्टेक, हमने इंडिया को और भारत को अफगानिस्तान तक राहदारी दे दी है, कमिट कर दी है। जो हम अनाउंस करेंगे पता नहीं कब हमारा दिल का धड़कना बंद करेगा। नंबर 3, हमने हाफिज सईद को पकड़ के उनसे अप्रिसिएशन पहले ले ली है। इसके अलावा जितने कोई और भी 2-3 चीजें थी जो हम करके गए हैं। हमें क्या चाहिए था? हमें आफिया सिद्दीकी भी चाहिए थी। हमें आज तक नहीं बताया गया कि आफिया सिद्दीकी का वहां क्या कसूर है, हमें नहीं मिली। यही नवाज शरीफ जब सऊदी अरेबिया गए तो किंग सुल्तान ने उनको रिसीव किया। यही नवाज शरीफ जब मेल में गए तो वहां पे इतनी तहरीक में शुरू हुआ उसी इतना इजहार तो किसी और नहीं वजीर आजम ने इससे पहले किया जितना इमरान खान साहब ने किया। किस तरह नहीं किया? आपको क्या पाकिस्तान की तारीख का पता है? मैंने आपको बताया कि कागल के अंदर हम कट रहे थे जब नवाज शरीफ छुट्टी के दिन गया था, और ये मामूली वाक़या नहीं था जो भाई वो जंग बंद कराना। आपको मैंने बताया है कि हमने ऐसे ऐसे मौके पे अमेरिका के अंदर वो चीजें की और करवाई। ज़ियाउल हक की तकरीर आप कभी निकलवा के सुन ले, तो जिसको कहना चाहिए कि ऐसा किया कि उन्होंने कहा जी हमें आपसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं, हमें मदद नहीं चाहिए, हमें आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। मुझे एक लफ्ज याद है, लियाकत अली खान की तकरीर में भी ये था कि हमें टेक्नोलॉजी दें, हमें आपसे मदद नहीं चाहिए। ये तल्लाकात होते हैं, इसके अंदर जो जहती होती है ये कुछ शख्सियत का नहीं होता। हम पाकिस्तान, आप देखिए वहां के किसी मीडिया ने कोई फ्रंट पेज पे जगह नहीं दी को। पाकिस्तान के अंदर एक हाइप है, उसकी कई वजूहत हैं, सिविल मिलिट्री और इमरान खान। आखिरी बात वो ये कि यही बातें जब गद्दारी के जुमरे में आ रही थी, आज हमारा कौमी तो शख्स बन चुका है, हमारी प्राइड बन चुकी है। हम इस साहब इसके ऊपर हमारा क्योंकि आगे भी सवाल इसी तरह इस पे हम आएंगे, इसके ऊपर कंसर्न दिखाया है नून लीग के रहनुमाओं ने भी। आपके ख्याल में क्योंकि इतना माहौल बनाया गया था पाकिस्तान की तरफ से इस मुलाकात के हवाले से भी, लेकिन उतना कुछ न्याय साहब के ख्याल में हासिल नहीं हुआ। हमारे तज्जियाकारों की राय इस मामले पर आपने जानी। एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद बात करेंगे वजीर आजम के दौरे अमरीका के हवाले से। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो अपोजिशन की जमातें, इनका बड़ा मुख्तलिफ किस्म का रद्द अमल सामने आया है। अपने तज्जिया निगारों से इस बारे में पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर अमरीका पर रहे, जहां उन्होंने अमरीकी सदर से मुलाकात की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी और पाकिस्तान के साथ तिजारत को वुसअत देने की बात की। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी ट्वीट में लिखा कि उन्हें अपने वज़ीर आज़म, उनकी गैर जमहूरी सियासत और मोहलिक मुआशी पॉलिसीज़ पर कई इख्तलाफात हैं, लेकिन वो ये कहना चाहेंगे कि मुल्क के वसी कौमी मफाद में हर किसी को आलमी सतह पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना चाहिए। इसीलिए वो इस सिलसिले में हुकूमती इक़दाम की गैर मशरूत तौर पर हिमायत करते हैं। जबकि अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाजी कौम को बताएं कि उन्होंने अमरीका के लिए डू मोर की क्या पेशकश की। मुल्क के वसीतर मफाद को मद्देनजर रखते हुए अपोजिशन के रवैये पर सब है। इख्तलाफात अपनी जगह बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश का खैर मकदम करते हैं बिलावल भुट्टो। इमरान नियाजी बताएं कि अमरीका से डू मोर के मुतालबे पर क्या पेशकश की शहबाज शरीफ। अपोजिशन के किस रहनुमा का रवैया दुरुस्त है, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो? न्याई साहब आपकी तरफ ही आ जाते हैं हम। सबसे पहले आप ये बताइए कि बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया है उसकी तो मुख्तलिफ हलकों की तरफ से बहुत तारीफ की जा रही है कि उन्होंने अपने तमाम इख्तलाफात को एक तरफ रखा, लेकिन नून लीग की तरफ से इसके ऊपर कुछ बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, किस का रवैया इस मामले के ऊपर दुरुस्त है? अब सर जवाब तो यह है कि दोनों का दुरुस्त है, कि दो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में बात की गई। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है, ये एक दिन पहले हम ये क्वेश्चन बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो वाइट हाउस के जो सीनियर ऑफिशियल उन्होंने अपने बताया था, तारुफ कराया था, उन्होंने जो चेक लिस्ट दी थी। अभी इमरान खान का जहाज़ टेक ऑफ कर रहा था तो उन्होंने प्रेस के सामने चेक लिस्ट दी थी, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो उसमें थिंग्स टू डू थी कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके अलावा आप देख लें, आप एक एक बात का तजिया कर लें, उसमें डू मोर है। डू मोर को ये नहीं है कि डू मोर कह के अब डू मोर किया जाएगा, वो तो एक दफ़ा उन्होंने यूज़ किया था।
اس کے بعد تو انہوں نے ڈو مور کا لفظ یوز نہیں کیا. کسی دفعہ کہا کہ ناٹ انف, کسی دفعہ کہا کہ ہم آپ پہ یقین نہیں کرتے. مطلب ہر دفعہ یہ تھا کہ ڈو مور. اس دفعہ بھی اینڈ ریزلٹ یہ ڈو مور. لیکن جو بلاول صاحب نے بات کی ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں ان کو سراہنا چاہیے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ قومی سطح کے جو ایشوز ہیں اس کے نیشنل کنسنسس چاہیے. ہماری یہ قومی قیادت ہی ہے جو قوم کو تقسیم کر کے جانا چاہتی ہے, وہ نیشنل ایشوز کے بھی تقسیم رکھنا چاہتی ہے. میں تو 3-4 سے سینہ کو بھی کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے چند اداروں کے اوپر, چند ایشوز کے اوپر اس قوم کو تقسیم نہ کریں. ہم 1971 میں ثانیہ دیکھ چکے ہیں. اب یہ جو ہے نا جو راوی چین ہر وقت نہیں لکھے گا جو آپ پچھلے 2-3 دہائیوں سے دیکھ رہے ہو. تو اس لیے بلاول نے بڑی ایک سٹیٹسمنٹ شپ کی بات کی ہے, پھر شہباز شریف صاحب نے بہت پتے کی بات کی ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بتانا چاہیے کہ آیا ہم کوئی کمٹمنٹ تو نہیں کر رہے. تو دیکھو سعودی عرب نے جو ہمیں پیسہ دیا ہے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہی پیسہ امریکہ نے دیا ہے. امریکہ کیش اسٹاک کنٹری ہے, اس کے بعد پیسہ نہیں ہے اس وقت وہ کسی کو دے. اس میں یہ کو دینا چاہے تو بھی نہیں دے سکتا. ہر ایک کو پتہ ہے کہ یو ایس اے اس وقت کیش اسٹاک کنٹری ہے. ہمیں سعودی عرب نے پیسہ دیا, امریکہ نے. یہی سعودی عرب سے وہ یورپ کو دلا رہے ہیں, ہمیں دلایا. ہمیں یو اے ای نے پیسہ دیا, امریکہ نے دیا. اس سے ہو ہی نہیں سکتا کہ ان لوگوں کے امریکہ کا کنسنسس نہ ہو, کہ مجھے پتا ہے کہ ان کے اندر جو اکنامک جو اپنے سمجھوتے ہیں اس کے اندر ان کے پاس اسپیس ہی نہیں ہے کوئی کسی کو آزادی کے ساتھ پیسہ دے سکے. دونوں کا ہی ٹھیک ہے موقف. آپ تو یہ سارے کے سارے ہیں. تو یہ جو ہم سے کروانا چاہتے ہیں ایران کے اوپر, تو کچھ ہم سے کوئی نہیں کروانا نہیں چاہتے. افغانستان میں کتنا ہم سے پھر دوسرا بھی انوالو کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں. قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور قوم کو ایک پیج پہ لانا چاہیے جو ایک مشن ہے کہ ہم نے آدھی قوم کو کاٹ کے اور آدھی قوم کو لے کے ہم کوئی مارکا کریں گے. واردات تو ہو سکتی ہے, اب مارکا نہیں کر سکتے. صحیح نیائی صاحب. بھٹی صاحب, بلاول بھٹو نے جو میچورٹی کا مظاہرہ کیا اکثر مواقع پہ وہ کرتے آئے ہیں, ویسے اس کا بھی مظاہرہ اپنے تحفظات کو سائڈ پہ رکھ کے, لیکن سویلائز طریقے سے سوال اٹھانا اپوزیشن کی طرف سے خارجہ پالیسی سے متعلق, خاص طور پر جس محاذ پہ پاکستان کو بہت چیلنجز کا سامنا رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر اپنا جو سوال ہے وہ اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اٹھانا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے ہمیں اس ماحول کو جس میں سوالات اٹھائے جائیں, یا پھر جو بلاول بھٹو کا طریقہ تھا وہ درست تھا؟ دیکھیے, مجھے تو اس میں ظاہر ہے بلاول کا زیادہ اچھا لگا ہے, میچیور لگا ہے. اور کچھ ایشوز ایسے ہونے چاہیے کہ جس پر آپ لاکھ اختلافات ہوں, مگر کچھ ایشوز ایسے ہونے چاہیے جس پہ آپ ڈیبیٹ جو ہے, یا جو اپنے گندے کپڑے ہیں وہ باہر نہ دھو کر باہر نہ لٹکائیں. کچھ ایشوز پہ آپ کو اکٹھے ہونا چاہیے. جیسے پاک بھارت ٹینشن پر آپ سارے اکٹھے تھے, اسی طرح اور کچھ ایشوز ہونے چاہیے. لیکن مسئلہ اور ہے ابسا, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں اور ہم سب نے مل کر حالات ایسے کر دیے ہیں کہ کوئی عقل کی بات کر لے, کوئی فار ایگزامپل کوئی حکومتی عہدیدار اپوزیشن کے حق میں بات کر لے تو پوری حکومت اس پر شک کرنے لگ جاتی ہے. لوگوں سے وزارتیں لے لی جاتی ہیں کہ آپ اچھی طرح کیوں نہیں ان کو ڈانٹ رہے, یا اچھی طرح ان کا پیچھا کیوں نہیں کر رہے. وزارتیں دی جاتی ہیں, ان کی پروموشن ہو جاتی ہے کہ بھئی آج آپ نے ٹھیک لیا. حماد اظہر نے شہباز شریف صاحب کی کلاس لی ہے قومی اسمبلی میں, عمران خان صاحب خوش ہوئے اور ان کو وفاقی وزیر بنا دیا. اسی طرح کوئی اپوزیشن کا سیاستدان کسی معاملے پر حکومت کے حق میں بات کر لے تو یا سپورٹ کر دے تو چاروں طرف ایک ہی بات شروع ہو جاتی ہے, او جی این آر او ہو رہا جے, لگتا ہے ڈیل ہو رہی جے, اور ڈیل ہو رہی. یقین کریں جب سے بلاول نے دیا, مجھ سے کئی لوگ پوچھ چکے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب کو ہاتھ پکڑا دیا گیا, لگتا ہے زرداری صاحب کا کوئی کام بن گیا, لگتا ہے کہ بلاول یہ جو امریکہ سے ہو کے آیا نا, یہ کوئی ملاقاتیں ہو گئی ہیں اور پچھلی ہاتھ سے کوئی کام نکل رہا ہے. اب واللہ ہمارے حالات, ہماری ہسٹری ہے ہی ایسی, مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہونا ہوگا, کیا نکلے گا, لیکن یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ عقل سینسیبل باتیں ہونا بند ہو گئی ہیں. ہر کوئی اپنی ڈفلی بجاتا ہے, ہر کوئی اپنی جو بیانیہ ٹائپ ہوتا ہے اس کا قیدی بن گیا ہے. باقی چھوڑیں اب صاحب, میں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ جس دن میں عمران حکومت پر تنقید کر دوں, لیگی گروپس میں شیئر اور آتا ہے, دیکھو یوتھیو تمہارا فیورٹ کیا کہہ رہا ہے. اب میں کیا کروں بھائی, میں نہیں سوچتا, میں عمران خان کا غلام ہوں, میں نواز شریف کا دشمن ہوں, میں نے زرداری صاحب نے میرا بندہ مارا ہوا ہے, عمران خان نے میری ہٹی لوٹی ہوئی ہے, یا نواز شریف صاحب نے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. بھائی میں جو اچھا سمجھتا ہوں اس کو بولتا ہوں, کہتا ہوں, لیکن پورے ملک کو پٹواریوں اور یوتھیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے. تیسری کوئی بات نہیں ہے, یا آپ اس طرف ہیں یا آپ اس طرف ہیں. اور یہ ہے وہ ہمارا انسان ختم ہو گئے, یوتھیے ہو گئے ہیں, پٹواری ہو گئے ہیں.
یہ ختم ہونا چاہیے. کبھی کوئی سینس کی بات کر لے اس کی تعریف ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں بے نظیر, یہ ایک سیریس مسئلہ ویسے ہے. بلیک اینڈ وائٹ میں بات نہیں کی جاتی ہے کہ مطلب یا تو آپ اس طرف ہیں یا تو آپ اس طرف ہیں ساری صورتحال کے اندر. اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بلاول کے پاس کوئی اعتراض اٹھانے کے لیے تھا ہی نہیں, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں امریکہ میں جس کے اوپر وہ اعتراض کرتے تو وہ انہوں نے اس طرح کا پوائنٹ آف ویو دے دیا. آپ کے خیال میں اپوزیشن کی دونوں جماعتوں میں سے کس کا رویہ اس معاملے پر درست ہے؟ میرے خیال سے بلاول کا ہی, کیونکہ دیکھیں حکومت چاہے جو بھی ہو, امریکہ کے ساتھ آپ نے تعلقات ٹھیک تو کرنے ہیں کیونکہ وہ ایک سپر پاور ہے, آپ نے اس کے ساتھ بنا کے چلنا ہے. اور بلاول کی ایک مجھے بہت اچھی چیز یہ لگتی ہے, میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہی, میں صرف بلاول کی بات کر رہی ہوں. بلاول جو ہے وہ ایشو بیسڈ سیاست کرتے ہیں, وہ ایشو کو اٹھاتے ہیں اور وہ ایشو پہ سیاست کرتے ہیں. وہ کسی کی ذاتیات پہ سیاست نہیں کرتے, ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا. وہ کبھی مذہب کو نہیں لے کے آتے, وہ ایشوز پہ اٹھا کے کرتے ہیں. بلکہ میں یہ بھی کہوں گی کہ وہ ابھی تک سب سے بہادر آواز ہے سیاست میں, کیونکہ وہ ایسے ٹاپکس پہ اور ایسے ایشوز پہ بات کرتے ہیں جس پہ اور کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا یا اور کوئی بات نہیں کر سکتا, بلکہ ان کے دیکھا دیکھی اور سیاستدان اس ایشوز کو ریز کرتے ہیں. لیکن جس طرح بلاول بھٹو, اور ہم سب کو پتہ ہے میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں, لیکن جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات ہے, مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کا جو موقف ہے, کیونکہ جب سے مریم نواز صاحبہ آگے آئی ہیں, ان کا جو شہباز شریف کا جو موقف ہے, کیا وہ پارٹی کا بھی موقف ہے یا ان کا اپنا موقف ہے؟ یہ بھی بہت چیز ہے جو ہم نے کلیئر کرنی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ارشاد بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی کہہ رہے تھے, کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں خارجہ پالیسی کے, فورن پالیسی کے, جس میں ساری سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے یا گورنمنٹ کی حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور بلاول بھٹو زرداری نے بار بار اس چیز پہ میچورٹی شو کی ہے, لیکن یہ میچورٹی حکومت کو بھی شو کرنی چاہیے. جب وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جب وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو ان کو بھی یہی میچورٹی شو کرنی چاہیے. سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے بلاول بھٹو کے اس رویے سے. آپ کے خیال میں حسن نثار صاحب, کل محمد زبیر صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے, مختلف رہنماؤں کی طرف سے اس سوال تو اٹھائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کی موجودگی کی اطلاع سے متعلق جو بات انہوں نے کہی وہ ماضی کی اسٹیٹ کی جو بیانیہ تھا اس سے بہت مختلف تھی. اس فورم پہ انہوں نے کیوں یہ بات کی, اس پہ اعتماد میں لیا جائے. جمہوریت میں اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یا تو اس طرح کے معاملات کے اوپر بلاول بھٹو نے رویہ اختیار کیا ہے وہ ہونا چاہیے, یا پھر سوالات کو انکریج کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں, ابھی یہ بڑی اچھی اور بڑی پیاری بات کی ہے انہوں نے, اور بڑی بروقت بات کی ہے. بلاول پچھلے دنوں میں نے بہت زیادہ, حالانکہ میں کرٹیسائز کرتا رہتا ہوں, ان کو بہت میں نے اپریشیٹ کیا تھا. جب بلاول نے پتہ نہیں ان کی وہ اے پی سی ٹائپ کو چیز تھی, تو وہ بڑا پولائٹلی مہذب طریقے سے ایک شٹ اپ کال دی تھی مولانا فضل الرحمان کو کہ یہ مذہب کو نا سیاست میں نہ گھسیڑیں. یہ بڑی زبردست بات تھی, معمولی بات. تو میں نے بہت اس کو اپریشیٹ, یہ بھی بالکل اسی طرح کی بات ہے. اور آپ جو موازنہ کر رہی ہیں, یہ دیکھیں گوال منڈی یہ ٹائپ, یہ اور ٹائپ کے رام گلی, یہ وہ آپ لوگوں کو آپ لوگ جو کہ بہت ابھی ینگ ہو تو آپ کو اندازہ نہیں ہے. خود حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بارے میں ان کے کالم پڑھ لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آپ چھت تو پھاڑ کے نکل جائیں گی. یہ جس طرح کی یہ لوگ ہیں, یہ نیم خاندان پاڑ موقع پرست سے, یہ رام گلی, یہ گندا انجن اور برانڈرتھ روڈ اور گوال منڈی, یہ ٹائپ ہے یہ. تو بلاول ایک بہت ہائی پروفائل ماں کا, نانا کا بچہ, ایک بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہے. کہ ادھر یہ ایک ٹی ٹی شریف ہے بیچارہ, اس کو پتہ ہے بہت اچھی طرح اب ان سب کو کہ یہ ایک ٹی ٹی جو ہے وہ ٹکٹکی میں تبدیل ہونے والی ہے. میں دیکھتا ہوں اس ملک میں کون ہے الٹا لٹک کے بھی جس کو کوئی اس کو اور طریقے سے انٹرپریٹ کر سکے جو صورتحال. سو بلاول کی کہی ہوئی کسی بات کو, شہباز شریف تو ویسے ہی اب بیچارہ مجھے خپتی سا لگنے لگا ہے. وہ پہلے بھی پتہ نہیں وہ اداکاری کرتا تھا نارمل ہونے کی, جذباتی ہونے کی, یا واقعی اتنا تھا. اب تو وہ ویسے, ہاں یہ بالکل یہ کیس ہے. اس لیے دونوں کا کمپیریزن آپ بلاول کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. بلاول بہت بروقت انہوں نے ابھی یہ بول رہی تھی, 2 دن پہلے کے بلاول بھٹو سے متعلق ریمارکس یاد آ رہے ہیں. حسن صاحب بسد احترام آپ سے, کیا خوبصورت بات کی حسن صاحب نے کیا خوبصورت بات کی. یعنی یہ تاریخ ساز فکر ہے, بھتیجی ٹھا ٹھا چاچا خواہ مخواہ,
भतीजी ठा नहीं, ठा, नहीं, जिधर हसन आए, साहब। ठा, बोलो, ठा, बोलो, ठा, बोलो। ठा। तो भट्टी साहब एक सेकंड भट्टी हाँ, साहब बोलो। प्लीज एक सेकंड। उस हाँ, परसों बोलो। जो बात हुई थी 2 दिन पहले, बिलावल हाँ। भुट्टो ने कहा कि लीडर नहीं है इमरान खान, तो आपने उस वक्त तो आपके काफी मुख्तलिफ ख्यालात थे इस बारे में बिलावल भुट्टो से मुतालिक, उनका जो स्टांस रहा है, या वो आपने कहा था कि वो उनमें कोई ओ टेंडेंसीज नहीं है बीबी लीडर बात वाली। सुनो, ओ बीबी, ओ अक्ल को हाथ मारो, अक्ल को हाथ मारो। ये मैं पीटीआई वालों को पिट मरा हूं, 100 दफा कह चुका हूं कि भाई आपका एक्ट, आपकी परफॉर्मेंस देख के, मेरा बेटा है, जानते हैं भट्टी साहब भी, हफीजुल्लाह नियाजी भी, वेरी डेयर टू मी, बहुत जबरदस्त लड़का है। हातम के ग्रेड्स अच्छे होंगे मैं अप्रिशिएट करूंगा, बात अच्छी करेगा मैं अप्रिशिएट करूंगा, बोंगी मारेगा मैं क्रिटिसाइज करूंगा। ये गामों माजों वाली अप्रोच आपने कहां से उठा ली है भाई? मेरी हर सही बात कह रहे हैं, दुरुस्त नहीं बिल्कुल सही होती, कह रहे हैं। आपकी हर बात उम्दा नहीं होती। ये मैच टू मैच चलता है, बॉल टू बॉल चल रही होती है जिंदगी। जो बंदा कमेंट्री कर रहा होता है, जब आप ठीक है। विकेट लोगे तो कहेगा सुभान अल्लाह, जब आप झक मारोगे तो कहेगा क्या क्या, ये क्या ठीक है, बात ठीक की है, ठीक है, तो कम से कम ठीक आप है, लोग तो सही है। होश तो रखने की हसन बात साहब, करो। ये गमे अगर माजे नून करते लीग की इस तरह तरफ से बात। भी ठीक है यानी आप हसन साहब, PTI को अगर शहबाज criticize शरीफ भी साहब, करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी ऐसा ही रवैया सामने आता जो बिलावल भुट्टो की तरफ से है, तो आपके यही ख्यालात बोलें। होते हैं इन दोनों पार्टीज के बारे में? ओ बीबी, मेरे मुताबिक कभी देखा नहीं मैं कैसे कैसे प्रोग्राम्स के बारे में शहबाज शरीफ को किस किस तरह अप्रिशिएट करता रहा। किचन गार्डनिंग है, मैंने जैसे मेरे बाप की कैंपेन हो, मैंने उसको इतना प्रमोट किया था। पंजाब फूड अथॉरिटी थ्रू आउट मीडिया में एक आदमी है जो उसका झंडा लेके चला था कि यार ये लोगों को कम से कम बच्चों को खालिस खुराक ही मिल जाए, लोगों को अच्छा साफ सुथरा दूध ही मिल जाए। एक 50 मिसालें हैं। शहबाज शरीफ की बातों को मैंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया है। मुझे को बात लड़ जाए सही, देखो बात मेरी जहालत की अपनी जगह पे होगी, कोई मैं बदनीयत आदमी नहीं हूं। नहीं तो मेरा दुश्मन भी अगर खुद ठीक है हसन साहब, कोई बात करेगा मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, और मुस्तकिल ठीक है, स्टांस साहब, नहीं होता आप किसी कह के रहे- बारे में, ठीक याद है। रखना। जिंदा बिल्कुल लोग सही, दुरुस्त, ठीक है। उम्दा हरकत करेंगे, एप्रिसिएशन होगी, नहीं तो आप उसको क्रिटिसाइज करोगे। ये क्या आर्गुमेंट लेके आ गई आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हैं बिलावल भुट्टो ने सही बात की है, उनका चलें, रवैया आगे चलें। बिल्कुल दुरुस्त है इस मामले के ऊपर। मजहर अब्बास साहब, ठीक, बिलावल भुट्टो कंपैरेटिवली एक यंग लीडर हैं लेकिन मैच्योर हैं। शहबाज शरीफ साहब, नून लीग के दीगर रहनुमा भी मुख्तलिफ किस्म का रद्द-ए-अमल आया। आपके ख्याल में किसका बेहतर था रद्द-ए-अमल इस मामले पे? मैं तो अभी ये सोच रहा था कि आप बड़े गलत विकेट पे खेल गई हसन निसार साहब के सामने। कोशिश की मैंने। दूसरी बात ये कि देखिए, बिलावल के बहुत से बयानात ने ये साबित किया कि हम जो ये अक्सर कहते हैं कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, बाज़ औक़ात बच्चे बड़ों से ज़्यादा सियासी होते हैं, और उनके बयानात और उनका कंडक्ट जो है वो हमें बताता है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी और तरबियत जो है वो किस अंदाज में होती है। बाज़ सिचुएशन में बच्चा इमोशनल भी हो जाता है, बड़े भी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत फर्क है। देखिए, मुझे मेरी ख्वाहिश थी, और मेरा ख्याल है इमरान खान को इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए था, कम से कम उन्हें इसको शुक्रिया अदा करना चाहिए था बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया था, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड। लेकिन जब आप एक नेशनल इशू पे बात करते हैं, जब आप एक ऐसे इशू पे बात करते हैं कि जहाँ रियासत सामने होती है, हुकूमत सामने नहीं होती, तो वहाँ आप इन चीज़ों को भुला देते हैं। और इसी वजह से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमरान खान जब अमेरिका जा रहे थे तो बड़ा अच्छा होता कि पार्लियामेंट को एतमाद में लेके जाते, पर अब जब वो वापस आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा हो कि वो पार्लियामेंट में आके सबसे पहले बयान दें, कि पार्लियामेंट में पूरा बताएं कि अमेरिका के दौरे पे उनके मुलाकात में क्या हुआ, किस उसमें। तो हमारी यहाँ बात सिचुएशन में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की कमजोरियां रही हैं ये कि हमारी इनकी पार्टियों की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास तो होते ही नहीं है कि जी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो, उसमें तय करें भाई प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गया है, अमेरिका जा रहा है, रूस जा रहा है, उसमें एक पॉलिसी स्टेटमेंट आना चाहिए। सियासी जमातों का नहीं आता, हम तो पर्सनल अटैक्स में लगे होते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का जो बयान है वो बिल्कुल उसी तरह का बयान है जो वो बयान देते रहे हैं। बिलावल भुट्टो का बयान मुख्तलिफ बयान है। तो जब कोई आदमी मुख्तलिफ बात करता है
تو وہ بات زیادہ نوٹ کی جاتی ہے بجائے اس کے کہ وہ آدمی جو مسلسل ایک ہی بات کر رہا ہے تو وہ نوٹ نہیں کی جاتی. اسی لیے بلاول بھٹو کی یہ بات نوٹ کی گئی کہ انہوں نے ایک مختلف بات کی, انہوں نے تنقید بھی کی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی پالیسیز پہ تنقید ہے لیکن بعض ایشوز ایسے ہیں جس سے انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. میرا خیال ہے بہت ہی پولیٹیکلی بہت ہی میچورڈ اسٹیٹمنٹ تھا بلاول کا, بہت میچورڈ. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا بلاول بھٹو کا. ہمارے نے بلاول بھٹو کا آپشن لیا. نیائی صاحب نے دونوں ہی کہا ہے, دونوں نے اپنے اپنے پالیسی کے حوالے سے دونوں پارٹیز نے اپنے حساب سے بیان دیا ان کے خیال میں. لیکن دیکھتے ہیں کیونکہ بہت تعریف ہو رہی ہے بلاول بھٹو کے اس رویے کی, تو کیا بات چیت کا رویے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے آنے والے دنوں میں یا نہیں. ایک اور معاملہ ہے, اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی جانب سے حکومتی سینیٹرز کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے 2 سینیٹرز نے بھی شرکت کی. ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی سینیٹر کلثوم پروین اور آزاد سینیٹر دلاور خان نے عشائیے میں شرکت کی اور چیئرمین سینٹ کو تحریک عدم اعتماد میں اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے. دونوں سینیٹرز نے یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ صادق سنجرانی سے کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد میں آپ کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں. ساری صورتحال پہ ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے, اور ہمارا سوال آپ کے لیے کچھ. چیئرمین سینٹ کے عشائیے میں اپوزیشن کے سینیٹرز کی شرکت, حمایت کی یقین دہانی. نون لیگی سینیٹر کلثوم پروین اور آزاد سینیٹر دلاور خان نے عشائیے میں شرکت کی. ذرائع, کیا چیئرمین سینٹ کے خلاف اپوزیشن کے ممبرز سائڈ بدل لیں گے, ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے ہم چلیں گے ارشاد بھٹی صاحب کی طرف. ارشاد بھٹی صاحب, ذرائع بتاتے ہیں کہ ان شخصیات نے یہ بھی یقین دلایا کہ اور بھی لوگ شامل ہوں گے سینیٹرز ان کے ساتھ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سائڈ بدل لیں گے اپوزیشن کے اراکین؟ سوال کا ڈراپ سین پھر بڑا مزے کا ہے. اپوزیشن کے ممبر سائیڈ بدل لیں گے. اپوزیشن کے ممبر کو پتہ ہے کہ ان کی سائیڈ کون سی ہے. یہ بڑے سیانے لوگ ہیں, جس سائیڈ پہ ان کا فائدہ ہوگا وہ سائیڈ پہ چلے جائیں گے. اچھا, بے نظیر آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا, کیونکہ آئین میں ایک ڈیفیکشن ڈسکوالیفیکیشن کلوز ہے اور جو اپوزیشن ہے ان کے نمبر پورے ہیں سینٹ میں, تو نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ سائیڈ بدلے گا. مظہر عباس صاحب, اتنی بدلیں گے جتنی نیازی صاحب نے بدلی ہے. نیازی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ ان 2 کے علاوہ اگر 4 اور بھی آ جاتے تو منہ کالا کرانے والی بات تھی, کیونکہ اس وقت جو ہے نا وفاداری بشرط میرا خیال ہے کہ بہت بڑی ڈیفیکشن نہیں ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں مظہر صاحب کی بات کو آگے چلاتے ہوئے کہ کہ اگر 2 کی بجائے 8 اور بھی آ جائیں. دیکھیں, تین امکانات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن اجلاس جو ہے اس کے میں رکھنے ڈالنے نہ ہونے دینا, تو یہ خواری کا کام ہے. دوسری یہ ہے کہ حکومت وہاں پہ شکست کھا جائے گی, جس کا امکان زیادہ ہے, کیونکہ آج بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان فضل الرحمان کو مل رہے ہیں اور وہ منت تلے کر رہے ہیں کہ وہ نہ کیا جائے. تو یہ شکست کی صورت میں حکومت کے لیے ذلت ہے. تیسری یہ ہے کہ حکومت جو ہے ڈیفیکشن کا فائدہ لے کے جو ہے جیت جاتی ہے, تو یہ حکومت کی رسوائی کا کام ہے. تو جو خواری, ذلت, رسوائی, تینوں میں سے حکومت جو مرضی چن لے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. یا باقاعدہ پھر آپشن نہیں ہم کوئی بھی لکھ رہے ہیں آپ کا. حسن نثار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں کا لکھ دیتے ہیں. میں نے کہا امکان نہیں ہے, کیونکہ وہ لگے ہوئے جس طریقے سے نا آج وزیر اعلیٰ آئے ہوئے ہیں. صاحب میں معذرت چاہتا ہوں یار, یہ ہے کہ ان کو بند کراؤ یار. یہ بات پہلے سب سے پہلے آپ سے معذرت, بیٹیوں پہ سے بات کرتے ہوئے بندے کو لاؤڈ نہیں ہونا چاہیے. آئی ایم سوری, میں رش آف بلڈ میں کر گیا. ونس اگین آئی ایم سوری. ٹھیک ہے, آپ سے معذرت کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, سیاست کی کھوپڑی میں دماغ بھی نہیں ہوتا, اور سیاستدان کے کیریکٹر میں ضمیر بھی نہیں ہوتا. یہ تو ان سب کے بارے میں میری اوپینین ہے, باقی اب فیصلہ آپ خود کر لیں. شرمندہ کر رہے ہیں حسن نثار صاحب آپ. شو میں ہوئی ہوئی بات کے اوپر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ سے احترام کے ساتھ میں یہ پوائنٹ اٹھانا چاہ رہی ہوں, لیکن بہرحال ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے اس معاملے پر جانی, اور میری طرف سے بھی آپ سے معذرت اگر آپ نے یہ بات ناپسند کی جو میں نے آپ سے سوال اٹھایا. لیکن آئی تھنک رپورٹ کارڈ کا حسن یہ ہے کہ ہر طرح کے پوائنٹ آف ویو یہاں پر ہوتا ہے, اور ہر کسی کا حق ہے وہ یہاں پر سوال اٹھائے, اور مخالفت بھی دوسری جانب سے اگر کی جائے. اس کی سب سے عمدہ مثال ہیں ارشاد بھٹی صاحب اور حفیظ اللہ نیائی صاحب. ہر روز آپس میں بحث کرتے ہیں اور اگلے دن کئی دفعہ میں ایک پیج پر بھی نظر آئے
आए हैं। इजाजत दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।